جائیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. طاہر القادری نے جب ہمیں دعوت دی کہ آپ آئیں اسلام آباد میں تو ہمارا ساری پارٹی یار میں پاگل ہو گیا. سب نے کہا کہ یہ نکلو, کیونکہ وہ بھی تبدیلی کی بات کر رہے تھے, ہماری پارٹی بھی تبدیلی کی بات کر رہی تھی. انہوں نے جب دھرنا دیکھا لوگ سارے, میں ہمارا یوتھ, ہماری آئی ایس ایف, ہمارے تبدیلی رضاکار جو بھی ہمارے تھے, یہ سارے ہماری ووٹ تو تبدیلی کی ہے. ان سب نے ہمیں کہا کہ جی چلیں آپ. ہم نے کیوں اتنا پریشر ریزسٹ کیا کہ طاہر القادری میں ہمارے میں کیا فرق تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا یہ اتنا کرپٹ پروسیس ہے, اس کے لیے تبدیلی نہیں آ سکتی. اور انہوں نے پہلی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فخر الدین ابراہیم تو ایک ہے, نیچے تو پولیٹیکل اپوائنٹیز کر دیے انہوں نے. دیکھیں نا, انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا. آپ کے جو الیکشن کمیشن ہونے چاہیے تھے وہ تو ججز نے کرنے چاہیے تھے, سٹنگ ججز ہونے چاہیے تھے. انہوں نے پکڑ کے اپنے اپنے فیصلے کر لیے کون کون ہوگا. نے طاہر القادری کی بات نہ ماننے پر پچھتاوے کا اظہار بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ طاہر القادری درست تھے, تحریک انصاف نے ان کا ساتھ نہیں دیا. طاہر القادری کے ساتھ صرف تحریک انصاف اس لیے نہیں نکلی تھی یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن صاف اور شفاف ہوگا اور الیکشن کے ذریعے چینج آئے گی. طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے کہ سسٹم اتنا کرپٹ ہے کہ الیکشن کے ذریعے چینج نہیں آ سکتا. یہ اختلاف تھا, نہیں تو ہم ان کے ساتھ مل جاتے. طاہر القادری جو باتیں کہتے ہیں پاکستان میں کیا خرابی ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے صحیح پریڈکٹ کیا, ہمارے سے غلطی ہوئی. ہمارے سے غلطی یہ ہوئی, انہوں نے کہا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا. ہم سمجھے الیکشن فری اینڈ فیئر اس لیے ہوگا کہ پہلی دفعہ ایک آزاد عدلیہ کے نیچے پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا تھا اور ہم نے اس آزاد عدلیہ کا سوچا کہ اس کے ہوتے ہوئے دھاندلی نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی غلطی ہمارے سے اس لیے ہوئی کہ ہم سمجھے کہ چودھری افتخار دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. اللہ الحق ہے, سچ سامنے آ گیا ہے. جس میں آپ اور طاہر القادری ایک اسٹیج پر بیٹھے ہوں انقلاب کے لیے یا اس حکومت کو ہٹانے کے لیے, کوئی ایسا موقع ہے؟ یہ ہو سکتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ اور طاہر القادری مل کر, مگر میں بڑا ٹو دا پوائنٹ جواب آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. آپ کھلی بات کرتے ہیں اور عوام کے لیے کہ آپ جینوئنلی ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت میں ایک انقلابی لیڈر دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میں آپ کو لگتا ہے یہ وہ انقلابی آدمی ہے جس کے ساتھ آپ اسٹیج پر بیٹھے ہوں؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ جو طاہر القادری میرے سے بہتر ناپ تول کے بات کرتے ہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ جو طاہر القادری میرے سے بہتر ناپ تول کے بات کرتے ہیں اور میں اتنا جانتا ہوں کہ جو طاہر القادری میرے سے بہتر ناپ تول کے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ جو اصل میں پاکستان کے عام لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں جو کہ تکلیف لوگوں کو گزر رہی ہیں. ایک بالکل کرپٹڈ الیکٹرل پروسیس ہے, ایک کرپٹ ترین اس ملک کی رولنگ ایلیٹ ہے. تو جب ڈاکٹر طاہر القادری نے سب کو کہا کہ یہ الیکشن یہاں الیکشن سے چینج نہیں آ سکتا کیونکہ پروسیس بالکل کرپٹڈ ہے, اس کو پہلے ٹھیک کرو, تو ہمیں انہوں نے کہا کہ ساتھ ہمیں دعوت دی کہ یہاں آؤ اسلام آباد میں. ہمارے سب نوجوان آنا چاہتے تھے لیکن ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہم نے کہا کہ پہلی دفعہ آزاد عدالتوں کے نیچے الیکشن ہو رہا ہے اور ہمیں فخر الدین ابراہیم پہ اعتماد تھا. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے کیونکہ جو ہوا ہے الیکشن میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں اتنی دھاندلی نہیں جس طرح یہ کھل کے ہوئی ہے. اور یہ ہم نے آپ کے سامنے جو یہ 2000 رکھ لیں کہ الیکشنوں سے کبھی اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب کے لیے اس ملک کے سیاسی نظام کے خلاف ایک بغاوت کی ضرورت ہے. جب تک اس نظام کے خلاف آپ نہیں اٹھتے اس وقت تک ملک کا مقدر, ہمارا مقدر, اگلی نسلوں کا مقدر سمر نہیں سکتا. دھن ہے, دھونس ہے, دھاندلی ہے, دہشت گردی ہے, غنڈہ گردی ہے, 20 کروڑ روپے حرام کے لگا کے ایک حلقے کا الیکشن لڑتا ہے اور اسی کا یہ عالم ہے کہ قوم ہر 4 سال بعد اسی الیکشن کا انتظار کرتی. اس قوم کو علم ہے کہ پلٹ کر انہی لوگوں نے آنا ہے جنہوں نے ان سے بجلی چھین لی ہے اور 50 سال سے پلٹ کر وہی خانوادے آ رہے ہیں. الیکشن ہوگا بیر بکریوں کی طرح, چونکہ کروڑوں روپے لگیں گے, ساز باز ہوگی, تھانے دار یوز ہوں گے, تھانے یوز ہوں گے, بدماشی ہوگی, غنڈہ گردی ہوگی, ساز باز ہوگا,
उलट पुलट 5-10% ऊपर नीचे करके यही लोग फिर असेंबलियों में बराजमान हो जाए। बात पब्लिकली की है, इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 213 की शराइत के मुताबिक नहीं बना। इलेक्शन कमीशन गैर आइनी था, गैर आइनी रहा। अब ऐसे इलेक्शन कमीशन से आप जायज इंतखाबात की तवक्को कैसे करते हैं? जिस इदारे की इलेक्शन कमीशन की अपनी तश्कील, कंपोजिशन, अपना वजूद शफाफ तरीके से नहीं बना, वो पाकिस्तानी कौम को इलेक्शन शफाफ कैसे दे सकता है? आइन चीख रहा है, मगर कानून बनाने वाले, उनके हाथ में उनके मफादात हैं। वो इस तरह का इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। वो सिर्फ दम दौड़ धांधली से पर्चियां डलवाना चाहते हैं। वो वोट खरीदना चाहते हैं और दोबारा इलेक्ट होकर जल्दी असेंबलियों में पहुंचना चाहते हैं, ताकि लूट मार का बाजार जल्दी दोबारा गर्म किया जा सके। हम नव सियासी कुव्वतों को और साथियों को और मुखलिस लोगों को जो वाकई चेंज चाहते हैं, उनको ये पैगाम आज की प्रेस आपकी ब्रीफिंग के जरिए देना चाहता हूं कि जो शिकायत उन्होंने इलेक्शन हो जाने के बाद अगले दिन करनी है ना मीडिया के सामने, मैं उसका इजाला आज पहले करना चाह रहा हूं। जो इलेक्शंस हो जाने के बाद जो उन्होंने मीडिया के सामने बैठ के धांधली के वाकयात सुनाने हैं ना, कि ये धांधली हुई, हमारे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और हम एहतजाज करते हैं, जो शोर बाद में मचना है, इन्होंने तो वो करना है जो कुछ ये करते चले आ रहे हैं। तो जो बात उन्होंने बाद में कहनी है, मैं उसका इजाला आज पहले करने जा रहा हूं।